بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمتیں دی ان کے بارے میں پڑھا، اور جو انہوں نے نافرمانی کی ان کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ 1000 احکام ہیں اور 1000 امر ہیں اور 1000 نہیں ہیں۔ تو میں پچھلا سبق اسی وجہ سے دہراتی ہوں کہ جس وقت ہم سورۃ البقرہ ختم کریں تو ہم انگلیوں پہ بتا سکیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں کیا پڑھا ہے۔ شروع میں ہم نے متقین کی صفات پڑھی، پھر کافروں کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر فاسقین کے بارے میں پڑھا، پھر اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم نے ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لَہُم ان سے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَۃً خاسئین ذلیل کیے ہوئے بندر، فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے اس کو کر دیا، نَکَالًا لِمَا عبرت، بین یدیہا جو اس کے آگے آنے والے تھے، وما خلفہا اور جو پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے منع کیا تھا، جس طرح ہمارے لیے ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، تو ان کے لیے جو تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ تو اب یہ کیا کرتے کہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، اللہ نے منع کیا تھا تو یہ جمعے کے دن جال ڈال آتے اور اتوار کے دن اس کے اندر بے شمار مچھلیاں ہوتی، لیکن اللہ نے منع کیا تھا تو یہ اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے۔ تو اب اس میں دو گروہ تھے، ایک وہ تھے جو ایسا نہیں کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو ایسا نہیں تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اب جو منع ان کو نہیں کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا، اور جو یہ کام کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا، اور بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے ایسا کام نہیں کیا انہوں نے منع کیوں نہیں کیا۔ تو اب ان کو فوری اس کی سزا ملی کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح پہلی قوموں میں جو گناہ کرتے تھے تو ان کو فوراً سزا مل جاتی تھی، میری قوم میں ایسا نہ ہو، میری امت میں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جب قرب قیامت ہوگی تو میں اس کے گناہ کی فوری سزا دوں گا، اس سے پہلے انسان کے لیے ڈھیل ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو اب یہاں پر یہ جو گناہ انہوں نے کیا اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، کیونکہ جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں ہمارے لیے ہر آیت کے اندر ایک سبق ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا یا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ جب کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھیں ہم اس کو منع کریں، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے اگر اس کو دوسرا طاقت رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود اس سے الگ ہوتا ہے، اسے منع نہیں کرتا، تو وہ بھی ایسا ہے گویا اس نے بھی وہ گناہ کیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کو شریعت کے خلاف کچھ کرتے دیکھو تو جہاں تک تمہاری طاقت ہو سکتی ہے اس کو منع کرو۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان کو کسی برے کام میں دیکھے تو اس کو اس سے منع کرے، اس برائی سے اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کرے،
تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے گواہی دے سکے کہ اے اللہ میں نے یہ کام سے اس کو منع کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بتا دیا، اور آج جو ہم محفوظ ہیں، اللہ پاک ہمیں ڈیل دے رہے ہیں، ہماری پکڑ ہر گناہ کی فوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈھیل مانگی، مہلت مانگی، اور قرب قیامت کے قریب قریب اللہ تعالیٰ وہ مہلت ختم کر دے گا کہ انسان جیسا ایک دن کرتا ہے دوسرے دن اس کی سزا اس کو ویسی ہی مل جانی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مزید بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بلغوا انی ولو آیا کہ اس کو جتنا ہو سکے آگے پہنچاؤ۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔